أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، جس میں 8 سے 10 قاعدے بھی تھے، اور نون تنوین اور نون قطنی کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ آج ہم ساکن یا سکون کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں پہلے بھی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اب ہم اس کو تفصیل سے سیکھیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تختی کے اندر کون سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر سکون پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پڑھ لینا چاہیے کہ یہاں پر حروف قلقلہ کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے الدرس العاشر، مطلب 10واں سبق۔ السکون، سکون مطلب جزم یا غیر حرکت، جہاں پر حرکت نہ ہو تو اس کو ہم سکون کہتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو السکون مطلب جزم، اردو میں یا پنجابی میں ہم اس کو جزم کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو سکون کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر یہ سکون ہو، جس حرف کے اوپر سکون ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، یا جہاں پر ہم جزم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب ہم پہلے حروف قلقلہ کو سیکھتے ہیں۔ حروف قلقلہ اصل میں 5 ہیں۔ حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ اگر ساکن ہوں، اگر ان کے مخرج میں حرکت پیدا ہوتی ہے یہاں پر حرکت سے مراد زبر زیر پیش نہیں ہے، بلکہ جو اردو میں حرکت ہوتا ہے، حرکت کا مطلب ہلنا۔ تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے مخرج میں حرکت پیدا ہوتی ہے، کا مطلب ہے ان کے مخرج میں ہلنا پیدا ہوتا ہے، ہل جاتا ہے مخرج۔ تو یہ آپ نے سمجھنا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ زبر زیر پیش یہاں پر آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب حروف قلقلہ پر سکون ہو تو اس وقت ان کے مخرج میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب کیونکہ سب سے پہلا ہی حرف سکون والا وہ با ہے، جس کے اوپر سکون ہے مطلب جزم ہے، تو وہ حرف ہے با۔ اب قلقلہ کس طرح ہوگا؟ ہم پڑھیں گے حمزہ، با، زبر، اب پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہوئے منہ بند کر لیں گے تو اس کا مطلب با ادا نہیں ہوئی، یعنی قلقلہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ حروف ادا ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہم اس کو حمزہ، با، زبر، اب نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہو جائے گا، اور وہ والا حرف بن جائے گا جو عربی کے اندر موجود نہیں ہوتا، یعنی پے کا حرف عربی میں نہیں ہوتا، اردو میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پڑھیں گے اب منہ بند کر لیا تو اس کا مطلب پے پڑھی گئی، با جو ہے وہ پڑھی نہیں گئی، عربی کا حرف ہی نہیں پڑھا گیا۔ تو جب ہم ان حروف پر قلقلہ نہیں کریں گے تو یہ حروف ادا ہی نہیں ہوں گے۔ ہم کہیں گے
हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब, अब, इब, उब। अब ये ता है, ये हरूफ कलकला में नहीं है। यहाँ पर देखिए ये हरूफ कलकला में नहीं है, तो इसलिए हम इसके मखरज में हरकत पैदा नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे हमजा ता ज़बर अत, यानी जुबान लगी की लगी रहेगी, पीछे नहीं हटेगी। हमजा ता ज़बर अत, हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता पेश उत, अत, इत, उत। हमजा ता ज़बर अत, हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता पेश उत, अत, इत, उत। ये फिर हरूफ कलकला में से है। हमजा जीम ज़बर अज, हमजा जीम ज़ेर इज, हमजा जीम पेश उज, अज, इज, उज। हमजा हा ज़बर अह, हमजा हा ज़ेर इह, हमजा हा पेश उह, अह, इह, उह। हमजा खा ज़बर अख, हमजा खा ज़ेर इख, हमजा खा पेश उख, अख, इख, उख। हमजा दाल ज़बर अद, हमजा दाल ज़ेर इद, हमजा दाल पेश उद, अद, इद, उद। ये भी हरूफ कलकला में से है। हमजा दाल ज़बर अद, हमजा दाल ज़ेर इद, हमजा दाल पेश उद, अद, इद, उद। यह रा है। यहाँ पर रा का एक नया कायदा है, उसको हम देखते हैं। जैसे हरकात या तनवीन वाली तख्ती में हमने इसके बारे में पढ़ा, उससे मिलता जुलता है। रा साकिन से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो उस रा को मोटा या हम पुर कहते हैं। पुर। पढ़ते हैं और अगर रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ते हैं। रा साकिन है, उससे पहले ज़बर है। यहाँ रा साकिन है, उससे पहले ज़ेर है। यहाँ रा साकिन है, उससे पहले पेश है। इसको और इसको मोटा पढ़ेंगे। मतलब रा साकिन है, उससे पहले ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो उसको बारीक पढ़ते हैं। यह आपने याद रखना है। ये पूरे कुरान मजीद में इसी तरह ही पढ़ते हैं। कोई मर्जी हर्फ हो, ज़रूरी नहीं है कि हमजा हो, कोई भी हर्फ होगा और रा साकिन हो, उससे पहले कोई भी हर्फ हो तो उसको उस रा को मोटा पढ़ते हैं ज़बर और पेश की सूरत में। हम पढ़ेंगे हमजा रा ज़बर अर, हमजा रा ज़ेर इर, हमजा रा पेश उर, उर, अर, इर, उर। हमजा ज़ा ज़बर अज़, हमजा ज़ा ज़ेर इज़, हमजा ज़ा पेश उज़, अज़, इज़, उज़। हमजा सीन ज़बर अस, हमजा सीन ज़ेर इस, हमजा सीन पेश उस, अस, इस, उस। हमजा शीन ज़बर अश, हमजा शीन ज़ेर इश, हमजा शीन पेश उश, अश, इश, उश। हमजा स्वाद ज़बर अस, हमजा स्वाद ज़ेर इस, हमजा स्वाद पेश उस, अस, इस, उस। हमजा वाद ज़बर अब, हमजा वाद ज़ेर इब, हमजा वाद पेश उब, अब, इब, उब। हमजा ता ज़बर अत, यह भी हरूफ कलकला में से है। हमजा ता ज़ेर इत, हमजा ता पेश उत, अत, इत, उत। हमजा वा ज़बर अव, हमजा वा ज़ेर इव, हमजा वा पेश उव, अव, इव, उव।
یہ تختی مکمل ہوئی، اس کی آپ مشق کیجئے، اور باقی حروف جو یہاں پر لکھے نہیں گئے ہیں ان کی بھی اسی طرح حمزہ لگا کر مشق کیجئے، یا پھر دو کوئی سے بھی حرف ملائیے، مطلب با اور آگے عین ملا کر بھی مشق کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے حمزہ ہی ہو، حمزہ ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح مخرج صحیح ادا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی حرف جس کا مخرج ہمیں معلوم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کو ساکن کر کے، مطلب اس کے اوپر سکون لگا کر اس سے پہلے ہم حمزہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سا مخرج ہے یا وہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ امید ہے جو چیزیں میں نے اس سبق میں آپ کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری سمجھ لاگی ہوں گی۔ پیچھے بھی جو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کو آپ اچھی طرح مشق کر رہے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں لگتی ہے اس کے بارے میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کہیں پہ کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہماری خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اور ای میل ایڈریس دے دیا گیا ہے، ای میل کے ذریعے بھی اور واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔